سے کھڑا ہو جا، وہ نبی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، جو نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کا غلام عبد القادر ہے۔ آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِی، قم بِإِذْنِی، قم بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا، قم بِإِذْنِی کہا۔ میں کہتا ہوں اودع اللہ تعالی سرا من اسرار اللہ، کہ جو رب نے غوث پاک کی ذات میں اپنے اسرار اور اپنے راز رکھے تھے، ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ رب کی قدرتوں کا مالک، رب کی قدرتوں کا مالک رب ہی ہے، لیکن جسے اپنی قدرت عطا کر دے، جسے اپنی قدرت عطا کر دے، غوث پاک کو وہ قدرت عطا فرما دی۔ غوث پاک نے فرمایا قم بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میری اجازت سے کھڑا ہو جا۔ مردہ کفن جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ قیامت آ گئی ہے؟ پوچھا اس نے قیامت آ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں، قیامت تو نہیں آئی، اس نے کہا کہ کوئی مردہ پرانا سے پرانا زندہ کرو، میں نے تجھے زندہ کر دیا۔ تو پوچھا گیا تجھے کتنے سال ہوئے قبر میں آئے؟ اس نے کہا حضور 4000 سال تو مجھے ہو چکے۔ اللہ اکبر، کتنے ہزار سال؟ 4۔ میرے غوث پاک نے 4000 سال پرانا مردہ جب زندہ کیا، عیسائی کہتے ہیں حضور آپ اپنے گھر چلیں، ہم سارا خاندان آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایک میں نہیں سارے خاندان کے افراد آپ کے ہاتھ پر دست بیعت بھی ہوں گے، کلمہ بھی محمد کا پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھتا ہے اور کس انداز سے غوث پاک کے دربار میں پڑھتا ہے، ذرا غور فرمائیے، کلمے کا انداز کیا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے لا سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری سارے خاندان والوں نے بھی پڑھ لیا، یہ چھوٹا سا میرا بیٹا ہے، عیسائی کا بیٹا تھا، چھوٹا سا میرا بیٹا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دو اور اس کے لیے دعا بھی کر دو۔ آپ نے فرمایا اس کا نام میں تجویز کر رہا ہوں۔ کیا تجویز کیا؟ غور فرمائیے، وہ نوجوان جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہ نوجوان جس نے سلطنت روم کو پچھاڑ کے رکھ دیا، شیخ صلاح الدین ایوبی، میرے غوث پاک نے فرمایا یہ اپنے وقت کا صلاح الدین ایوبی ہے، اسے ایسے ہی نہیں فتح مل گئی صلاح الدین ایوبی کو، بچپن میں میرے غوث پاک نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، فرمایا تھا پوری کائنات نے اس مجاہد کا نام ہوگا، لوگ اسے صلاح الدین ایوبی سے قیامت تک یاد کریں گے، جس نے بیت المقدس یہودیوں سے چھیننا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی میرا صلاح الدین ایوبی ہے۔ آج سکولوں کی کتابوں میں صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے یہ بڑا مجاہد تھا، لیکن اگر علماء کی کتب پڑھو تو صلاح الدین ایوبی صلاح الدین کیسے بنا، جن کی صلاحیتیں اس میں کیسے آئیں، وہ محی الدین کے صدقے صلاح الدین بنا، غوث پاک کے ہاتھ کی برکت سے صلاح الدین بنا۔
تو پتہ چلتا ہے میرے غوث پاک نے کہیں شہاب الدین سہروردی بنایا تو کہیں صلاح الدین ایوبی بنایا۔ یہ کمال میرے غوث پاک، میرے غوث پاک کی برکات بہت زیادہ ہے۔ آخر میں ایک بات، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو نماز غوثیہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ میرے غوث پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور کرامات غوثیہ پر میرے آلات نے اسی کتاب میں پورا رسالہ لگایا۔ صلاۃ غوثیہ کا بھی ذکر کیا۔ کسی نے پوچھا حضور صلاۃ غوثیہ، حضور غوث پاک کی نسبت سے جو نماز ہے، نماز تو رب کی ہے، نماز کی نسبت غوث پاک کی طرف، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی، نابینا صحابی رسول اللہ کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آئیے، میرے اس مقام پہ نماز پڑھیے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں گے نماز تو رب کی ہوگی، لیکن برکات قیامت تک میرے اس گھر میں آپ کی نماز کی وجہ سے آ جائیں گے۔ نماز تو رسول اللہ نے رب کی پڑھی، لیکن نماز کا ثواب اور نماز کی برکات، نماز کی نسبت اور نماز کی اس بڑی فیضان کو رسول اللہ نے اپنے نابینا صحابی کی طرف کیا۔ اسی اینگل سے دیکھیے، اسی اینگل سے دیکھیے اس بات کو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام کے سمے کون سا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ صلاۃ غوثیہ۔ ماشاءاللہ کوئی جہاں دیدہ لوگ اور توجہ کرنے والے لوگ بھی بیٹھے۔ صلاۃ غوثیہ کیا ہے؟ جب بھی مشکل پیش آ جائے اس وقت مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ پھر یہ ہمارا جو سمت بنتی ہے، جو جہت بنتی ہے، وہ دائیں جانب کونے کی طرف جا بنتی ہے، قبلہ سے دائیں جانب کونے، اس جانب آپ 11 قدم چلیں، ایک قدم چل کے کھڑے ہو جائیں اور پکاریں یا غوث اعظم دستگیر المدد۔ یہ میرے غوث نے سکھایا ہے۔ پھر دوسرا قدم چل کے کھڑے ہو جائیں، کہیں یا غوث اعظم دستگیر المدد۔ پھر تیسرا قدم، پھر چوتھا قدم، اس طرح 11 قدم پورے کرنے ہیں۔ ہر قدم پہ یا غوث اعظم المدد کہنا ہے، یا غوث اعظم دستگیر المدد کہنا ہے۔ بہرحال ہر قدم پہ یا غوث پکارنا ہے، اور 11ویں قدم پہ جا کے رک جانا ہے۔ وہاں پہ رک کے بعض علماء نے کچھ عربی کے بھی الفاظ اس میں ایڈ کیے ہیں، لیکن اس مقام پہ جا کے جتنی نماز پڑھی ہے مزید کچھ کلام پڑھ کے حضور غوث پاک کی روح مبارکہ کو پیش کر دینی ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں جو اس نماز کو پڑھے گا جتنی بڑی سی بڑی اس کی مشکل ہوگی، اللہ رب العزت میرے اس نام کے صدقے اس کی مشکل کو حل فرما دے۔ ساری تقریر بھول جائیں، یہ وظیفہ یاد رکھیں اور اس وظیفے کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ کیا کیسے تم پر یہ مشکل حل ہوئی۔ اگر یہ اس نیت سے کریں کہ میرے غوث کے وسیلہ سے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، ہاں جی، تو ہر قبیلے کو اگر شاد رکھنا ہے تو صلاۃ غوثیہ پڑھے۔ اس لیے میرے پیارے موضوع تو بہت لمبا ہے، غوث پاک کی کرامات کی طرف ہم گئے بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔
یار زندہ صحبت باقی کسی مقام پہ وہ بھی بیان ہوگا، لیکن آج کی اس محفل میں آ کر یہ نیت سے اٹھیں کہ اے غوث پاک آپ کی محفل پاک کی برکت سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے، آمین انشاءاللہ۔ صرف اور صرف تبرک کی حاصل نہیں کرنا، نیت بھی اچھی رکھنی ہے کہ ہم جس نیت سے آئے ہیں وہ نیت ہماری پوری ہو۔ کہتے ہیں نیت والمراد۔ ہاں جی، کوئی آیا ہوگا حضور غوث پاک کا ذکر سننے، کوئی آیا ہوگا حلوہ کھانے، کوئی آیا ہوگا کسی اور تاڑ میں کہ کچھ مل جائے گا، تو ہم کہتے ہیں سنو قطب عالم امام متقی والنوکا، قطب عالم امام متقی والنوکا، جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام پہلے تو 87 مہنگا ہو گیا، میں بھی تقریباً 26 میں نکل تھا، پہلے سے 87 مہنگا ہو گیا۔ ایک قرآن پاک کا شاہ صاحب نے پیش کیا، جو صبح سے لے کر اب تک ہم گناہگاروں نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ طلباء نے پورا ہفتہ منتر کی آج پڑھا، یا اللہ تمام چیزوں کو، اس طعام کو، شیرنی پاک کو اور ہمارے کلام کو، وعظ و نصیحت کو، ہماری نعتخوانی کو، ہمارے صلاۃ و سلام کو جو ابھی تک ادھورا رہ گیا، میرے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما، اپنی شان کے مطابق جو ثواب عطا فرمائے، حضور نبی احمد شفیع احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، حضور کے دربار سے جو کچھ عطا ہو، تمام انبیاء اور رسول نبی پاک کے آل و اصحاب، تمام اولیاء نبی پاک کی ساری امت، جتنے حاضرین یہاں حاضر ہیں، جن کے رشتہ دار و اقارب یا والدین دنیا سے چل بسے تمام کو، جس دن سے یہ مسجد بنی، جن لوگوں نے یہاں نمازیں پڑھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے،
تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ جن لوگوں نے اس مرکز کے ساتھ جس قسم کا بھی تعاون جب سے بنا آج تک کیا، میرے اللہ تمام کو عزتوں سے مالا مال فرما۔ بالخصوص اس دیاری شریف کا ثواب مفصل محبوب سبحانی قطب ربانی شاہماز مکانی قندیل نورانی حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ آپ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضور غوث پاک کی برکات، حضور غوث پاک کی فیضان تا قیامت ہماری نسلوں میں جاری برقرار کرنا۔ حضور غوث پاک کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی میں جرأت، برائی میں بزدلی عطا فرما۔ یا الہی عالمین نیکی میں بہادری اور نیکی پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما، برائی سے نفرت عطا فرما، رات و دن پیاری سنگت عطا فرما، اولیاء کا تصور، اولیاء کے فیضان، اولیاء کا مطالعہ، اولیاء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی حضور غوث پاک کی برکت سے اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ اس مرکز سے، ان مدارس سے پڑھنے والے طلباء و طالبات کو تا قیام قیامت فیضان غوث پاک سے بہرمند فرما۔ میرے اللہ جو لوگ بھی تیرے مسجد کے ساتھ اور تیرے گھر کے ساتھ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میرے اللہ ان کے گھروں میں، کاروباروں میں، جانوں مالوں میں، عزتوں میں برکت عطا فرما۔ جتنے حاضرین حاضر کی یہ جائز باتیں ہیں میرے اللہ پوری فرما۔ یا اللہ مجھ گناہگار سمیت میں بڑا ہی بدکار ہوں مولا، مجھ پر بڑے مسائل بھی ہیں میرے اللہ، ان تمام مسائل کو حل فرما۔ میرے دو بیٹے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے کہ رب العزت ان کی واپسی فرمائے۔ الہ العالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اور محبوب کریم کے محبوب بندے غوث پاک کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، دنیا و آخرت کی ذلت قلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو آباد و شاد فرما۔ جتنے حاضرین حاضر ہیں تمام کے گھروں میں، کاروباروں میں، جانوں مالوں میں برکت عطا فرما۔ جو مانگا عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہم دل سے مانگ رہے ہیں، جو کچھ بیان کیا دل سے ہی بیان کیا، میرے اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں عبادت کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں دین پھیلانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ میرے اللہ غوث پاک کے فیضان کا صدقہ تمام صلاحیتیں، تمام روحانیتیں غوث پاک کی صدقے ہم گناہگاروں کو عطا فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، جو بیمار ہیں ہماری اس کالونی کے اندر، اس شہر کے اندر جو مومن مسلمان سنی بیمار ہیں، میرے اللہ تمام کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی پریشانیوں کو عظمت مصطفیٰ کے لیے، عشق مصطفیٰ کے لیے، سجدے کی مٹھاس کے لیے، نیکی کی لذت کے لیے چن لے میرے مالک۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے غوث پاک کے وسیلہ سے ہماری ہر حاجت کو پورا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت قلت رسوائی سے محفوظ فرما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں یاری شریف کے حوالہ سے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے دربار میں یاری شریف کا لنگر پیش کیا گیا، سارے لوگ بیٹھے تھے، کچھ بندوں نے لنگر کھایا۔ اچانک حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے اٹھ کر اچانک مجلس کے درمیان میں گئے تو آپ نے سجدے کی حالت میں زمین کی طرف اپنے چہرے کو جھکایا۔ لوگوں نے کہا پتنی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث شیخ الحدیث ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ جب دیکھا گیا تو غوث پاک کے لنگر کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسے زمان کی نوک سے اٹھا کر محبت سے اپنے دل میں جگہ دی۔ تو حضور غوث پاک کے لنگر کو ضائع نہیں کرنا، جتنا کھائیں مرضی ہے لیکن ضائع نہیں کرنا، مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، جتنا آپ کا دل چاہے اتنا کھائیں۔ اللہ اس ہر نوالے پر ہمیں اپنی محبت کا بدلہ عطا فرمائے۔
آپ کے لیے لنگر تیار ہے، برآمدوں میں جائیں، جہاں انتظامیہ نے جگہ بنائی ہے وہاں تشریف لے جائیں، لیکن شور نہیں کرنا، بڑی محبت کے ساتھ۔ کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔